پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سن لیں، آزاد کشمیر کے اندر طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز فوری بحال کر دی جانی چاہیے۔ انہی باتوں پہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ کریں، اور وہی آپ کام ادھر یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اسی قسم کا کام کیا تھا، یہ جو جوکروں کی حکومت ہے، الٹیمیٹلی نقصان کر کے پولیس کو عوام سے لڑوا کے گاڑیاں جلوا کے پھر بیٹھے۔ اگر آپ نے بیٹھ کے ہی جوتے کھا کے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے تو بھائی اداروں کی ہیوملیشن کرائے بغیر، اپنے جو پولیس کے سپاہی ہیں ان کو جوتے پڑوائے بغیر بیٹھ کے بات کر لیا کریں، تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیشہ جوتے کھانے کے بعد بات کرنی ہے؟ یہ پاگلوں کی جعلی حکمرانوں کا ایک کنبہ جو یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قسم کے کام مت کرو اور اس کو فوری بحال کیا جائے۔ رینجرز، ایف سی اور پی سی کو فوری واپس بلایا جائے۔ کیوں کشمیری پاکستانی عوام اور ان اداروں کے، ان فورسز کے جوانوں کے درمیان کیوں نفرت پیدا کرتے ہو؟ لچ آپ لوگ خود تلتے ہیں، پولیٹیکل حل آپ سے نکلتے نہیں ہیں، سچویشن آپ کلیئر نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ آپ کوئی نہ کوئی، میں اب کیا الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے، کوئی نہ کوئی آپ پٹھا کام کرتے ہیں اور آج آ کے کہیں پی سی کو بھیج دیتے ہیں، کہیں رینجرز کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان نفرت کا موجب بن رہے ہیں۔ واپس بلائیں ان کو وہاں سے۔ تو یہ ووٹ چور ہیں۔ اب پہلے ہم کہتے تھے ہم تو افیکٹڈ پارٹی ہیں، دنیا کہتی ہے کہ تم ووٹ چور ہو، دنیا کہتی ہے، کامن ویلتھ کہتی ہے، ایک ملک نہیں ہے اس کے اندر، سب کہتے ہیں کہ تم ووٹ چور ہو۔ کچھ شرم کر لو۔ شہباز شریف کے کا وہ جو منصوبہ ہے، وہ جو 20 نکات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے شیئر کیے بغیر، پاکستان پہنچے بغیر، وزیر اعظم پاکستان کا، خواہ یہ جعلی مینڈیٹ والے صحیح، خواہ یہ ووٹوں کے چور صحیح، مگر بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایسی ٹویٹ کر دینا اور اس کی حمایت کا اعلان کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دار حرکت تھی، غیر ذمہ دارانہ پالیسی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بڑا ہی پروفیشنل فارن آفس جو کسی زمانے میں گنا جاتا تھا، وہ اس وزیر اعظم کو کیا ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ شادیانے بجا رہے ہیں اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں اس 20 نکات کی، اور ساتھ ہی آپ نے اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ جو ہے اس کی بڑی مذاق خیز قسم کی وضاحتیں آ رہی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو ہے یہ دستاویز ہماری نہیں ہے۔ ایک طرف ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو امت مسلمہ اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جو ہے ذمہ داری ہم، وہ ایک طرف وہ چل رہا ہے، اور اب یہ جو ہے دوسری طرف آپ جاتے ہیں امریکہ، دستخط کرتے ہیں، کانگریچولیشنز کرتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتا ہے وزیر خارجہ کہ یہ دستاویز وہ نہیں ہے۔ آپ کون لوگ ہیں کہ آپ کو اس طرح وہاں بلا کے بیوقوف بنا لیا گیا کہ آپ کو بتایا کچھ گیا، دکھایا کچھ گیا؟ یا آپ بیوقوف ہیں یا آپ اس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ مگر دونوں صورتوں میں الزام آپ پر ہی ہے، اور دونوں صورتوں میں مجرم آپ ہی ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس طرح اگر اقتصادی تم کہانیاں ہمیں سنا کے تم اپنے بنیادی سٹانس کے اوپر کمپرومائز کرو گے تو یہ قوم تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ اور دوغلا پن آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو منصوبے کی حمایت اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ دستاویز ہی ہماری نہیں ہے۔ ایک طرف حمایت ہے، پھر دستاویز نہیں ہے، پھر جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ فلانے ملک نے اتنے فوجی کمٹ کر لیے ہیں، شاید ہمیں بھی ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنی پڑ جائے۔ کس حوالے سے، کس حیثیت سے؟ قوم سے بات کی ہے تم نے، قوم کے سامنے رکھا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے۔ قومی مشاورت کی کمی کے اوپر میں بات کروں گا کہ اس حساس فیصلے سے پہلے کیا آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا پڑے گا؟ اس کے حوالے سے تو یہ 20 نکات جو ہے اور یہ ساری کہانی تو ایک سازش رکھتی ہے، اور ہے ہی سازش۔ اس کے بعد بھی ابھی تک وزیر اعظم نے اپنا ٹویٹ واپس نہیں لیا، اس کے بیانوں کے بعد بھی وزارت خارجہ نے ابھی تک یہ نہیں لکھا کہ ہم اگر کوئی دستخط کر چکے ہیں تو ہم اس معاہدے سے واپس نکلتے ہیں۔
کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستانی میڈیا میں یہ چیز دب جائے گی تو انٹرنیشنل میڈیا میں تو دب نہیں سکتی، چند دن وہاں چلے گی ٹھنڈ، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب جب چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اب تم جو ہے وہ عوامی لائن لینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بھونڈا مذاق مت کرو، لوگ پاگل نہیں ہیں۔ امن فورس میں شمولیت کا خطرہ، بھائی میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہاں بتا رہے ہیں کہ جی انڈونیشیا نے بھی 20,000 آدمی بھیج دیے ہیں، کمٹمنٹ کی ہے۔ دیکھیں، ملک کا امن فورس میں، ہمارے ملک کا اپنے فوجیوں کو بھیجنے کا فیصلہ زیر غور لانا ہمیں ایک نئے اور خطرناک تنازع میں گھسیٹنے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی پر فخر کیا ہے، ہمیشہ، مگر اس منصوبے کی حمایت بیرونی دباؤ کے سامنے سر جھکانے کے مترادف ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر یہ مت کریں۔ بڑی طاقتوں کا دباؤ ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا بہت شدید دباؤ ہے، لیکن حکومت کو اپنے قومی اخلاقی، ویسے تو اخلاقی تو ان کا جواز ہی کوئی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، میں کیا ان سے ڈیمانڈ کروں کہ اخلاقیات جو ہے اس کا یہ جواز ہے کہ آپ کو اصولوں کو ترجیح دینی چاہیے، جو ووٹ چوری کر کے آئے ہوں ان کے لیے کیا اصول ہیں اور کیا اخلاق ہے، مگر عوام کے قہر کو دعوت مت دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ اس قتال میں کسی بھی حوالے سے فیسیلیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حوالے سے قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ 20 نکات، اس میں عالمی قانون اور یونائٹڈ نیشنز کے بہت سی قراردادیں اور قوانین کی بڑی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی پارٹی ٹو دس؟ اور وہ بھی اتنے اچھل کے، اتنے ایکسائٹڈ ہو کے۔ علاقائی طویل مدتی عدم استحکام، اس منصوبے میں ان نکات میں جو خامیاں ہیں، اٹ از باؤنڈ ٹو کلیپس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یاد رکھیے گا، اٹ از باؤنڈ ٹو کلیپس، اور مستقبل میں نئے تنازعات کو جنم دے گا۔ تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ امن کی قیمت پر سودے بازی ہے، اس کی اجازت پاکستانی قوم آپ کو بالکل نہیں دے گی، بالکل ہم آپ کو وارن کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لو اپنے پرائم منسٹر میں، یہ تاریخی ہے اور یہ تاریخی کروانے والے عظیم رہنما ہیں۔ وہ عظیم رہنما ہو، تم کیا ہو جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہو، اس کا حصہ بن گئے ہو؟ کیا شرمندہ ہیں آپ وزیر اعظم؟ اپنی اس خوش آمدی پالیسی پہ کیا قوم سے معافی مانگیں گے آپ؟ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ ہماری فوج کو شامل کریں گے تو پاکستانی فوج کی بدنامی ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے ہے، اور کسی قابض قوت کے مفادات کے لیے سیکورٹی کو استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا۔ سیکورٹی رسک بھی ہے، اس کی کاسٹ ہے۔ اس فیصلے میں شامل سیکورٹی رسک اور ممکنہ جانوں کے نقصان کی قیمت الٹیمیٹلی قوم کو بھگتنی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کو تو 4 بندوں نے ووٹ نہیں دیا۔ کہ میں آپ کو کامن ویلتھ کی رپورٹ میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے پنجاب میں کتنی سیٹیں لی اور کے پی میں، پورے پاکستان میں سیٹیں کتنی لی۔ منہ ہے ان کا قوم کو جو ہے وہ کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ پارلیمنٹ میں مباحثہ لازمی ہے، لازمی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، دس ویری سینسٹیو۔ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ان چند ان الیکٹڈ نان ریپرزینٹیٹو اینٹیٹیز کے اوپر، اس وسطائی حکومت کے اوپر، اس فارم 47 کے جعلی وزراء اور وزیر اعظم کے اوپر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا پارلیمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے۔